اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھیں، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے، تو قوم کے معزز لوگوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف انہیں مل جائے، لہٰذا قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئیں، آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئیں۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے، مریم علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد کے خادموں کے حوالے اس وقت کیا جب ان کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہو۔ جب آپ کو مسجد کے خادموں کے حوالے کیا گیا تو ان میں آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اسی لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خادموں کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہیں اور زکریا علیہ السلام ان کے کفیل ہوئے۔ اور قرعہ اندازی کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ پہ رکھ دیا۔ پھر ایک نابالغ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھا لے۔ اس نے جو قلم اٹھایا وہ زکریا علیہ السلام کا تھا۔ سب نے کہا ہم دوبارہ قرعہ اندازی کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا۔ انہوں نے کہا تیسری بار قرعہ اندازی کرنی چاہیے۔ یعنی دریا میں پانی کے بہاؤ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ پانی کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہے، لیکن جب قرعہ ڈالا جاتا تھا، قرعہ اندازی کی جاتی تھی، جس کا قرعہ نکلنا ہوتا تھا اس کا قلم الٹا بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہی حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کے ساتھ ہوا۔ اب تیسری بار قرعہ اندازی انہوں نے کی کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ پر چلے گا وہ جیتے گا، اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہارے گا۔ اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرعہ اندازی سے ان کا حق ثابت ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھے ہوئے پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجدہ عندہا رزقا، ان کے پاس رزق ہوتا، روزی ہوتی۔ وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس سے کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک خاص گوشہ اور حجرہ مقرر کر دیا تھا جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں آپ عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتی تھیں۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی۔ آپ کے شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے
وقت حجرے میں تشریف لے جاتے انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے۔ آپ پوچھتے، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تب آپ نے فرمایا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بعض علماء کے بقول حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی، اے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کرنے والا، مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دے۔ یہاں پر ہم مولانا امین اصلاحی کی تدبر القرآن سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس رزق دیکھا تو دعا کی، تو رزق کا معنی جو ہے صرف کھانا پینا اور پھل اور ثمرات نہیں، بلکہ وہ کرامات اور روحانی کمال کو بھی رزق کہتے ہیں۔ وجدہا عندہا رزقا سے حضرت مریم علیہ السلام کے غیر معمولی روحانی کمال کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے صاحب کمال بھی ان کے پاس جاتے تو ان کے کمالات کو محسوس کرتے، یہاں تک کہ ایک روز وہ حیرت کے طور پر پوچھ بیٹھے، اے مریم یہ تمہیں چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں، یہ کمالات کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی علم و معرفت کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بڑھاپے کے باوجود، بیوی کے بانجھ پن ہونے کے باوجود اپنے لیے بھی ایسی ہی اولاد صالح کی دعا مانگی جیسی اولاد صالح حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ ان کی کرامات سے متاثر ہو کر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما۔ ظاہر ہے حضرت زکریا علیہ السلام جیسے صاحب معرفت کو پھلوں والا رزق اس درجے متاثر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ کرشمہ دیکھ کر اولاد کی دعا کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کی باتیں پیغمبروں کے ہاں کوئی خاص درجہ نہیں رکھتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے صاحب کمال تو متاثر ہو سکتے تھے، تو کسی ایسے ہی روحانی رزق سے، کرامات سے متاثر ہو سکتے تھے جو خود ان کی بھی روحانیت کو بھڑکا دے، جسے دیکھ کر بھی وہ اش کر اٹھیں اور ان کے اندر بھی یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ کاش ان کی نسل سے بھی ایسا ہی کوئی صاحب کمال انسان اٹھے۔ انہوں نے فرمایا، انا لکی ھذا، یہ چیزیں تمہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ جب کسی کا کمال اس کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جائے تو اس طرح کی حیرت آتی ہے۔ حضرت مریم کا جواب تھا، ہوا من عند اللہ، سب اللہ کا فضل اور احسان ہے، اس کو اپنی عبادت کا کرشمہ نہیں قرار دیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کی تحسین اور اپنے فضل بے پایاں کا اظہار ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی حیرت انگیز حکمت، معرفت اور کمالات سے حضرت زکریا اس درجے متاثر ہوئے کہ اولاد کی آرزو جو ان کے اندر دبی ہوئی تھی دفتن بھڑک اٹھی کہ کاش حکمت و معرفت کا کوئی ایسا ہی وارث اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشے۔ چنانچہ انہوں نے وہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ پن ہونے کی وجہ سے ظاہری حالات تو وہ نہیں پاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے ایک بوڑھے کی تمنا بھی پوری ہو سکتی ہے اور ایک بڑھیا بانجھ کی گود بھی ہری ہو سکتی ہے۔ اسباب تو محض ظاہر کی چیزیں ہیں، اصل چیز تو اللہ کی قدرت اور اس کی عنایت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔